مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو کہ امام مہدی اور مسیح موعود ہیں وعدہ کیا کہ انی مہین من اراد احانتک، کہ میں اس کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے۔ اور ہم نے یہ بار بار حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی دن رات ہم یہ وعدہ پورے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ ایک اور بار ہمارے سامنے وعدہ پورا ہوا، اور وہ بھی ایک مفتی کے متعلق جس نے بہت گندی زبان استعمال کی، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو گالیاں بھی دیں، انہوں نے ہمیں بھی گالیاں دیں، اور مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ جائز ہی نہیں، کیونکہ یہ مفتی جانتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا مناظر جیسے مولوی سارق خائن نفس بندی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی بریلوی مناظر اس کے سامنے بیٹھا تھا، تو وہ بریلوی مناظر بھی اسی کی طرح کا کوئی یوٹیوبر ہی ہوگا بیچارہ، جس کو اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ مناظرہ کیسے کرنا ہے اور اس کا جواب کیسے تلاش کر کے دینا ہے۔ اور یہ آگے اگر کوئی ایسا بریلوی بیٹھا تھا تو میں کہوں گا کہ اس مناظر سے ہم ایسے ہی اچھے بھلے ہیں، وہ کوئی مناظر نہیں، وہ صرف تمہاری طرح کوئی شہرت کا بھوکا کتا ہوگا جس نے مناظرے کی تیاری بھی نہیں کی اور پہلے ہی مناظرے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ مثلا یہی مرزائی مناظر، غالباً رضی نام ہے یا جو نام بھی ان کا، یہ نیٹ پر کئی مناظرے ان کے موجود ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں سے کیے ہیں، ان میں بریلوی علماء کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہیں۔ انہی مناظروں میں سے ایک مناظرہ جو 26 مارچ 2025 کو اپلوڈ ہوا، ہسٹوریکل ڈیبیٹ احمدی مسلم ورسز بریلوی مفتی، اس کے اندر اس نے کئی بریلوی ایسے حوالہ جات پیش کیے اور بریلوی اکابر کے حوالہ جات پیش کیے کہ جس کے سامنے بریلوی مفتی بالکل لاجواب تھے۔ یہ تسلیم کرے کہ بریلوی مفتی کو شکست ہوئی اور وہ لاجواب تھا۔ مثلا ہم چند کلپس اس مناظرے کے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ نا الہام ہے، جو بھی ان کا دعویٰ کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ بھی باتیں آئیں گی جہاں احمد رضا خان نے لوح محفوظ اپنے بابوں کو دی ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے عبد القادر جیلانی کو نبی بنا دیا ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے کہا ہے کہ اولیاء ہر جگہ موجود ہیں اور اولیاء سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ یہ جو شرکی عقائد آپ کی، یہ سارے ختم نبوت پہ ایک قسم کا ڈاکہ، یہ سب کچھ پیش ہوگا۔ آپ کے کلمے بھی آئیں گے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، تو یہ تو عقیدہ ختم نبوت پر مناظرہ کرتے وقت صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی بھی پیش ہوں گے، اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ جس کے ہمارے بریلی علماء دفاع کرتے رہے، ایک زمانہ تک مناظرے کرتے رہے، کتابوں میں دفاع کرتے رہے، جیسا کہ یہ مرزائی آگے پیش بھی کرے گا، وہ بھی پیش ہوں گے۔ پیارے بھائی، آپ بھی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے، تو ایسی بات پلیز نہ آپ کریں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک اور دلچسپ ملاحظہ، صورتحال ملاحظہ ہو کہ اسی مناظرے کے اندر اسی آدمی نے باقاعدہ بریلی بزرگ کی کتاب کا حوالہ کہ ابن عربی کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، وہ پیش کر کے پھر باقاعدہ فتوحات مکیہ کا حوالہ دیا۔ آپ لوگ بھی مانتے کہ ابن عربی کو لوح محفوظ کا علم تھا، یہ بھی عوام کو بتایا کریں۔ مناظر صاحب ایسے تو نہ کریں کہ ابن عربی رحمہ اللہ غیر تشریعی نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور بریلیوں اس بات کو مانو، کیونکہ یہ وہ آدمی بات کر رہا ہے جس کی لوح محفوظ پہ نظر ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر بات کر رہا ہے، اور جو سامنے بریلی عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی جواب اس کا نہیں دے سکے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ دعویٰ آپ کے، دلیل آپ نے دینی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ختم نبوت تو الگ بات ہے، آپ کے بابوں کے پاس تو لوح محفوظ کا علم ہے۔ ایک بات ہے قرآن کا علم ہونا، ایک بات ہے علم غیب۔ آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا علم ہے، یہ الگ بات ہے۔ آپ کی جنتی زیور کی کتاب عقیدہ جو 2 ہے، وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کو لوح محفوظ کا علم ہے۔ ان اولیاء میں کون آپ شامل کرتے ہیں؟ ابن عربی آپ شامل کرتے ہیں۔
ان کی بات حجت ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ لوح محفوظ سے یہ علم لا رہے ہیں، آپ کے قرآن سے لا رہے ہیں، میرا نہیں ہے قرآن۔ فتوحات مکیہ کو میں لوح محفوظ کا علم نہیں مانتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان النبوۃ ساریہ فی کل موجود، کہ نبوت ہر چیز میں قیامت تک جاری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبوت کا انقطاع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انما ہی نبوت التشریع، یہ تشریعی نبوت ہے۔ آپ نے دعویٰ کہ مسیح نے کہا میں اب شریعت آپ لایا ہوں۔ دیکھیں یہ ابن عربی رحمہ اللہ کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بالکل عجیب و غریب عبارت ہے۔ لیکن میں بتا چکا ہوں کہ ان کفار سے جب پہلے مناظرے ہو چکے تو اب ان سے مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان مرزائی اب کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا جو یوٹیوبر مناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم از کم یہ میری گفتگو سن کر ہی تم کم سے کم مناظرے کے لیے کچھ حاصل کر لو جو اس کمینے کے سامنے تم جواب دے سکو۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ان مرزائیوں سے اس وقت مناظرہ کرنا جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا پر بھی مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا نقصان زیادہ اور نفع بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت کی مخالفت میں اس مفتی نے بہت بڑا دعویٰ کیا اور میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے نعوذ باللہ من ذالک ابن عربی رحم اللہ کے حوالے کے متعلق خیانت کی۔ آئیے ان کا بیان سنیں۔ مرزائیوں نے ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کتاب کا حوالہ دے کر اعتراض اٹھایا، اور دوسرے نمبر پر مولوی سارق خائن نفس بندی صاحب نے اس اعتراض کو لے کر سنیوں پہ چڑھ دوڑے۔ جو سنی حضرات تحذیر الناس میں لکھی ہوئی کفریہ عبارات کے متعلق کلام کرتے ہیں تو ان کے اوپر اپنے ان مرزائی بھائیوں کی دلیل کو لے کر یہ چڑھ دوڑے، حالانکہ ان بے عقلوں کو نہ اس سارق خائن کو معلوم ہے اور نہ اتنی اس میں اہلیت ہے کہ یہ کوئی کتاب پڑھ سکتا ہو اور اس کو سمجھ سکتا ہو۔ یہ صرف اور صرف بیچارہ یوٹیوب پر بک بک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا اب ان دونوں کا رد اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے کریں گے۔ اب میں نے اور محترم احمد بٹ صاحب نے اس کے اوپر پورا پروگرام کیا جس کو تقریباً 7,000 لوگوں نے سن لیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کا علمی رد کیا، لیکن یہ حصہ آپ سنیں۔ امام محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فتوحات مکیہ شریف سے ہے، اس کا باب ہے الباب الثالث والسبعون۔ صفحات کے حوالے نہیں دیتے کیونکہ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اب اس میں سے ایک ٹکڑا مرزائیوں قادیانیوں نے پڑھا ہے، اور وہ مرزائی انہوں نے ایک ٹکڑے کو لے کر صرف جھوٹ بولا ہے، محی الدین ابن العربی کی پوری عبارت پڑھی نہیں، کیونکہ اس میں ان کی تردید ہو رہی تھی اور ان کو وہ والا معنی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس پہ بات سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے اس کا اس بندے نے ذکر نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ، وہ میں اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں، جو بہت عجیب و غریب بات ہے۔ ایک حوالہ پیش کیا تھا، یہ الفتوحات المکیہ کا کور پیج ہے، جلد 40، یہ بد سے باب الباب ثالث و سبعون اوپر لکھا ہوا ہے۔ ایک حوالہ میں نے یہ پیش کیا ہے کہ فن نبوت ساریہ الی یوم القیامہ فی الخلق، کے قیامت تک نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو تشریع نبوت ہے ان کا وہ ختم ہو گیا۔ یہ پہلا حوالہ میں نے پیش کیا، یہ اس بندے نے نہیں پیش کیا، پہلی بات۔ دوسرا حوالہ جو میں نے پیش کیا وہ یہ حوالہ ہے، اسی باب میں 40 و 70، یہ حوالہ میں نے پیش کیا۔ فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نبوت کا انقطاع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ، وہ ہے ان النبوت التشریع، وہ تشریع نبوت ہے۔ اب بد سے مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ اس کذاب نے جو حوالہ دیا ہے، نہ اس نے سکین دکھایا ہے، نہ صفحہ دیا ہے، باب اس نے بتایا اس میں اس کا حوالہ میں ملا نہیں۔ تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا عقل کو ہاتھ مارے، اگر دلیل دینی ہے حوالہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے اس کے یوٹیوب چینل پہ کامنٹ کیا
کہ مفتی صاحب الفتوحات المکیہ میں ایسا تو کوئی حوالہ موجود ہی نہیں جو آپ نے پیش کیا۔ پھر الحمدللہ مفتی صاحب کو تسلیم کرنا پڑا کہ غلطی تو ان سے ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک اپنا ہی حوالہ پیش کر دیا جو الفتوحات المکیہ میں موجود ہی نہیں، اور انہوں نے غلط بیانی کی تھی۔ بلکہ جہاں تک ہمیں سمجھ ہے شاید چیٹ جی بی ٹی سے حوالہ لے کے پیش کر دیا، نہ ان میں ہمت تھی کہ یہ کھول کے الفتوحات المکیہ کو دیکھ بھی لیں، نہ انہوں نے میرے حوالے کا جواب دیا، بلکہ 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا دی کہ میں نے غلط حوالہ پیش کیا ہے۔ ان کو توفیق ہی نہ ہوئی کہ الفتوحات المکیہ کو کھول کے دیکھ لیں کہ کیا وہ حوالہ جو میں نے پیش کیا تھا اس میں ہے بھی یا نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ چیٹ جی بی ٹی یا کسی اور پلیٹ فارم سے مدد لے کے انہوں نے ایک غلط حوالہ آٹومیٹکلی آگے پیش کر دیا اور انہوں نے وہ پڑھ دیا۔ تو یہ ان مفتیوں کی حالت ہے۔ پھر آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ عوام کی کیا حالت ہوگی۔ اب یہ بھائی دیکھیں، میں نے ان کو کہا مفتی صاحب یہ حوالہ فتوحات میں نہیں ہے جو آپ نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہت شکریہ، آپ کے کامنٹ کی وجہ سے میں نے ویڈیو کو سنا اور ایڈیٹر نے 3 مقام کی عبارت کو 1 کر دیا، جیسے میں نے کہا آگے سنیں، یہ نشانی اگلے مقام کی تھی، اس نے فضول سمجھ کے کاٹ دیا۔ آپ اوپر کامنٹ میں وضاحت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی مفتی صاحب نے جھوٹ بولا۔ یہ کون سا ایڈیٹر ہے ذرا ہمیں بھی بتائیں جو کہ ایسا حوالہ دے دیتے ہیں جو کتاب میں موجود ہی نہیں۔ دوسری بات، جو آپ نے 3 مقام کا ذکر کیا یہ بھی جھوٹ ہے، اور جو آپ نے 3 حوالے پیش کیے ہیں وہ الفتوحات المکیہ میں موجود ہی نہیں۔ پھر ان کو یہ بھی لکھنا پڑا کہ یہ عبارت باب 73 کے مختلف مقام سے لی گئی ہے، لہٰذا ایک ساتھ پڑھنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی جگہ کی عبارت ہے، تو پھر عبارت کو کس نے کاٹا؟ پھر وہ کہتے ہیں ایڈیٹر نے غلطی سے بعض مقامات ویڈیو کے کاٹ دیے ہیں، جس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عبارت ایک جگہ کی ہے۔ میں نے ایک کامنٹ پڑھ کر جب سنا تو کافی مقامات کٹنگ والے تھے۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کیسے ہے کہ آپ کے ویڈیو ایڈیٹر نے صرف وہی حصہ کاٹا اور آپ کی جو باقی ویڈیو ہے وہ ویسے ہی ویسے موجود ہے؟ تو یہ آپ کی غلط بیانی ہے، آپ نے جھوٹ سے کام لیا، غلط حوالہ پیش کیا، تحقیق نہیں کی۔ اب کتنا افسوس کا مقام ہے کہ مفتی صاحب نے اتنے بڑے دعوے کیے تھے لیکن حقیقت اب الحمدللہ سامنے آ گئی۔ ان کو ویڈیو ڈیلیٹ کر کے رجوع کرنا چاہیے اور آئندہ ہم سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی غلط حوالہ نہیں پیش کریں گے۔